بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کافی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ باتیں ایسی اہم ہوئی تھیں، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو سوچا کہ آپ سے مخاطب ہوا جائے۔ تو ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ حکومت سازی مکمل ہو چکی اور مکمل ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد سپریم کورٹ کے ججز میں عمران خان کی دبی ہوئی محبت کی چنگاری ایک بار پھر بھڑک اٹھی اور سائفر کیس میں ضمانت کے ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جو جج صاحبان نے ریمارکس دی ہیں وہ ایسے دل خوش کن ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور کہ حکومت کے ایوانوں میں ان ریمارکس نے بھونچال سا پیدا کر دیا۔ سخت گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی ہے حکومت، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیر اطلاعات کو ایک زوردار قسم کی اسی ٹاپک پہ نیوز کانفرنس بھی کرنا پڑی۔ سپریم کورٹ کی سماعت کا قصہ کچھ یوں ہے کہ 4 ملزمان کی سائفر کیس کے حوالے سے جو ریلی تھی اس میں ضمانت کا مقدمہ عدالت میں پیش ہوا، جس میں جسٹس منظور خیل اور مسرت ہلالی صاحبہ شامل تھیں۔ جسٹس منظور خیل نے انتہائی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ریمارکس دی ہے کہ ایک ریلی تھی اور اس میں دہشت گردی کی دفعات کیوں لگائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، کہ آپ کو معلوم ہے جب کوئی گولی نہیں چلی، کسی کے ساتھ ہتھیار ہی برآمد نہیں ہوا تو دہشت گردی کیسی؟ انہوں نے یاد دلایا کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے۔ فاضل جج نے کہا کہ دہشت گردی ہوتی ہے جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں حملہ ہوا تھا اور اس میں 200 بچے شہید کیے گئے تھے۔ دہشت گردی وہ ہوتی ہے جو کوئٹہ میں وکیل شہید کیے گئے۔ ان کے تو کوئی ملزمان کی تو آج تک کوئی ملزم پکڑا نہیں جا سکا، نہ ہی کوئی مؤثر کارروائی ہو سکی۔ جو سیاسی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان پر دہشت گردی کی دفعات لگائی جا رہی ہیں، جبکہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ جسٹس منظور خیل کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایک کانسٹیبل کے بیان پر ایک سابق وزیر اعظم کو غدار کیسے مانتے ہیں؟ آپ کے پاس شہادت صرف 2 کانسٹیبلان کی ہے۔ اس پر جسٹس مسرت ہلالی کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کے سپاہی گواہ ہو سکتے ہیں لیکن ایویڈنس تو لائیں، شہادت تو لائیں کہ واقعات کا تھے، بندوق نکلی، پستول نکلا، بم نکلا۔ اور اگر کسی کے جب وکیل استغاثہ نے بتایا کہ ان کے پاس پیٹرول بم تھے اور انہوں نے آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کیا، تو جسٹس منظور خیل نے کہا کہ وہ بم آئے کہاں سے؟ گھر سے تو لائے نہیں ہوں گے۔ اور ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جبکہ جو گواہ پیش کر رہے ہیں وہ لاہور کا ہے اور واقعہ راولپنڈی کا ہے۔ یہ ایک عجیب داستان ہے، جس کے بعد ان ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ یہ اتنے سخت ریمارکس تھے اور ایسے دل خوش کن کہ جس پر پی ٹی آئی تو بجا طور پر اپنا سینہ تان کر اور سر فخر سے بلند کر کے چل سکتی ہے، اور یہ کہ اس کا یہ بیانیہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ اس کے خلاف زیادتی ہوئی اور اس کو دبایا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد سمجھا یہی جا رہا تھا کہ اب پی ٹی آئی کے لیے سخت دن آ گئے ہیں، لیکن عدلیہ نے ثابت کیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو یا عمر عطا بندیال، ججز جو ہیں وہ کیس سنتے ہیں اور میرٹ پر سنتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چیف جسٹس کون ہے اور حکومت کون سی ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو ایف آئی آر ہے اس میں تحریر کیا ہے اور حالات و واقعات کیا ہیں، اس کے مطابق ہی وہ ان کے سوالات ہوتے ہیں، ریمارکس ہوتے ہیں اور فیصلہ آتا ہے، اور فیصلے میں ضمانتیں منظور کر لی گئی، جس کے بعد یقیناً ایک تشویشناک بات تھی حکومت کے لیے۔ شام کے وقت نیوز کانفرنس ہنگامی طور پہ کی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ۔ ادھر سے ان کی خوش قسمتی یہ کہ ان کے پاس ایک کاؤنٹر نیریٹو آ گیا امریکی سفیر ڈونلڈ لو کے بیان کی صورت میں۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابنگ کر کے ایک کمیٹی بنوائی، تحقیقاتی کمیٹی، اور اس کی سماعت کروائی۔ اس کی سماعت کے نتیجے میں ڈونلڈ لو نے، جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے ہمارے سفیر سے کہا کہ ہم آپ کی حکومت گرا رہے ہیں، اور اگر یہ حکومت خود سے نہ گئی عدم اعتماد کے ذریعے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اس بیان کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات میں نے کی نہیں، نہ ہی حکومت
گرانے میں امریکہ کا کوئی ہاتھ ہے یا وہ ملوث ہے، اور امریکہ کے ہر حکومت کے ساتھ تعلقات دوستانہ ہوتے ہیں اور وہ حکومتوں کے ساتھ مل کے چلنے اور انہیں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بیانیے پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ اس بیانیے سے، جس کے لیے پی ٹی آئی نے باقاعدہ محنت بھی کی، لابنگ کی، کمیٹی بنوائی اور سماعت کروائی، پی ٹی آئی کے سربراہ کا، بانی کا جھوٹ کھل کر سامنے ہو گیا۔ یعنی انہوں نے اپنے جلسے میں جو ایک کاغذ لہرایا تھا، جس کے بارے میں پھر بعد میں انہوں نے خود بھی یہ موقف اختیار کیا کہ وہ سائفر نہیں تھا، لیکن جلسے میں انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ ایک سائفر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت گرائی جائے گی اور میرے خلاف امریکہ میں سازش ہو رہی ہے اور امریکی سازش اور حکم کے تحت میری حکومت گرائی گئی ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پہلی دفعہ کوئی ایسا وزیر اعظم دیکھا جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگایا اور سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ قوم کو دیا اور اس پر لوگوں کو اشتعال دلوایا اور اس پر ہنگامہ آرائی کروائی اور اس پر احتجاج کی اور ریلیاں نکالی۔ بلکہ صرف احتجاج اور ریلیاں نہیں نکالی، 9 مئی جیسا بھیانک واقعہ رونما ہوا جس میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، جسے قائد اعظم ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی برا ہو جائے تو پھر وہ سویلین ہاؤس بن جاتا ہے، اور جب اچھا جا رہا ہو تو پھر وہ کور کمانڈر ہاؤس رہتا ہے۔ لیکن یہ سوال، اس کو قائد اعظم ہاؤس تو سب نے کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ وہ قائد اعظم ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس میں کنورٹ کیسے ہو۔ ناظرین، بہرحال عطا تارڑ نے سپریم کورٹ کے آئے ہوئے ریمارکس کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے نلیفائی کرنے کی بھرپور کوشش کی، تو جہاں تک لیکن کامیاب کس حد تک ہوئے یہ ابھی وقت بتائے گا، کیونکہ جہاں تک سائفر کا تعلق ہے اور سائفر کے کو ڈرامہ کہے جانے کا تعلق ہے اور سائفر پر سٹینڈ لیے جانے کا تعلق ہے، وہ تو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن جو سپریم کورٹ کے ججز جسٹس مندو خیل کے ریمارکس آئے ہیں پی ٹی آئی کی فیور میں اور حساس اداروں کے خلاف اور پولیس کے خلاف، ان کی کارروائیوں کے خلاف، وہ بہرحال فی الحال پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا آگے جا کر ان کو پولیٹیکلی کیا بینیفٹ ملتا ہے، اور کیا جو آنے والے مزید مقدمات ہیں جن میں ابھی سائفر کیس کے خلاف اپیل بھی زیر سماعت ہے، اور جو دیگر کچھ 100 کے قریب مقدمات عمران خان اور ان کی اہلیہ پر اور ان کے کارکنوں پر چل رہے ہیں، خواتین پر، کیا اس میں بھی سپریم کورٹ کا یہ رویہ اور یہ ریمارکس ریلیف دلانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور کیا حکومت کے لیے عمران خان صاحب باہر آ کر مزید مشکلات پیدا کرنے والے ہیں؟ وہ حکومت جو آئی ہی مشکلات میں گھرے ہوئے حالات میں ہے، اور اسے اس ملک کو فی الحال اس مشکلات سے نکالنا ہے، جس کے لیے اس کو ایک سموتھ سیلنگ اور تمام اداروں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے اس حکومت کے لیے سرخ جھنڈی ہی ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں کل ایک اور بھی کیس ہوا۔ میں نے کہا نا کہ سپریم کورٹ یہ نہیں دیکھتی کہ مدعی یا مدعا علیہ کون ہے، وہی دیکھتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا ہیں۔ کیس تھا بحریہ ٹاؤن میں زرعی زمین کو، بحریہ ٹاؤن کے علاقے میں جو زرعی زمین آ رہی ہے اس کو کمرشل میں کنورٹ کرنے کا اور بحریہ ٹاؤن کو کوآپریٹو سوسائٹی میں ضم کرنے کا۔ چیف جسٹس نے بڑے سخت ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ زرعی زمین کو کمرشل یا ریزیڈنشل بنیادوں مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ پاکستان میں جس طرف چلے جاؤ، زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور خصوصاً ڈی ایچ ایز دھڑا دھڑ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ اے کے پری ایمبل میں لکھا ہوا تھا کہ شہداء کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے سر چھپانے کا آسرا، لیکن ڈی ایچ ایس جا کے دیکھ لیں، کیا وہ اس کا یہی مقصد نظر آتا ہے؟ جس قدر شاندار اور مہنگی وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں اور جتنا وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اور منافع بخش کاروبار ہو رہے ہیں، وہ تو اس کے پری ایمبل سے بالکل میچ نہیں کرتے۔ اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ چاہے وہ بحریہ ٹاؤن ہو یا ڈی ایچ ایز ہوں یا دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں، وہ زرعی زمین نکلتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں خوراک کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ان اداروں کا کیا کہیں
ان کے خلاف تو خبریں بھی نہیں چلتی، کوئی اور ان کا کیا بگاڑے گا۔ بہرحال چیف جسٹس نے رپورٹ طلب کی ہے، اس سماعت ملتوی کی گئی ہے، دیکھیں آگے چل کر اس میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ حکومت سازی کا عمل مکمل ہو چکا، وزیر اعظم کی کابینہ بھی بن چکی، لیکن اس میں ابھی ایڈیشن ہونی ہے، کچھ وزراء اور ترجمان آنے ہیں سامنے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری بن چکے ہیں، لیکن ابھی حکومت بنی نہیں کہ مخالفین کی جانب سے چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، اختلافات کی باتیں شروع ہو گئیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں اختلافات شروع ہو رہے ہیں، کبھی زرداری کے حوالے سے اور کبھی موجودہ حکومت کے حوالے سے۔ خاص طور پر جو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ پنجاب حکومت کو، کہ وہ مریم کو کیوں دی گئی۔ اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا، اور کوئی بھی مخالف یا دوسرے لوگ اتنا بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جائیں اور اپنی کسی سمت کا تعین کر لیں۔ لیکن پرعزم ہیں جنہوں نے یہ حکومت سنبھالی ہے، اس پورے اتحاد میں وہ پورا اتحاد پرعزم ہے کہ وہ اس ملک کو موجودہ معاشی بحران سے نکال کر ہی دم لے گا۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، جائزہ رپورٹ مکمل ہو چکی۔ شروع میں کچھ خبریں ایسی آئی تھیں کہ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، لیکن حکومت کے پاس چونکہ کوئی اور آپشن ہے نہیں، لہذا IMF کی کچھ سخت شرائط تسلیم کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں گیس اور بجلی فی الحال اور پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور مہنگائی بڑھے گی، لیکن اس کے نتیجے میں جو IMF کا لون پروگرام ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور اس کے ذریعے جب یہ معیشت کا پہیہ چلانے کی کوشش کریں گے اس منسٹر کے ذریعے جو امپورٹڈ ہے، تو شاید کیونکہ پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب جن سے ہم نے قرضہ لینا ہے ان کی پسند کے لوگ ہی سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ تعاون بھی کرتے ہیں اور سکون سے چلنے بھی دیتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں معیشت مستحکم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور ایک خبر لاہور سے یہ آئی ہے کہ نواز شریف نے لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ویسے تو اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور یہ لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ ایسے حالات جس میں عوام کو فوری ریلیف مہنگائی میں چاہیے اور اشیاء خورد و نوش میں کی قیمتوں میں کمی چاہیے، وہاں جہاں پہلے ہی ایک میٹرو اور اورنج لائن چل رہی ہیں، ایک اور ٹرین منصوبے کا کیا مقصد ہے؟ تو جو سمجھ میں آتی ہے بات، جو ان کا کہنا ہے مسلم لیگ نون والوں کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے فوراً انویسٹمنٹ لائی جائے گی، اور جب اتنا بڑا پروجیکٹ شروع ہوگا تو اس میں اتنا ہی روزگار بھی پیدا ہوگا، اور جو اتنا بڑی کنسٹرکشن کا کام ہوگا تو ہر قسم کی صنعت کا پہیہ چلے گا اور معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، جس سے یقیناً مہنگائی میں شاید کمی نہ آئے، لیکن عوام کی انکم لیول اتنا ریز ہوگا کہ وہ اس کو کوپ اپ کر سکیں گے، اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ آج کل دیکھیں تو چاروں طرف ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا اس قدر افسوسناک اور تکلیف دہ صورتحال ہے کہ مانگنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھے خاصے مناسب لباس میں چلتے پھرتے لوگ بھی آپ کو مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ یہ ملک کس طرف چلا گیا۔ ضرورت یقیناً یہی ہے کہ ان لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے اور ان کو خیرات کے بجائے روزگار دیا جائے۔ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو اس کا تعلق یقیناً پیٹرول اور بجلی اور گیس کی قیمتوں سے ہے، جس پر کنٹرول کرنا وفاقی حکومت کا کام ہے، اور وفاقی حکومت کو اس کے لیے ابھی وقت درکار ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں، حکومت بن چکی چل رہی ہے، کیا آگے ان حالات میں حالات جو ہیں آگے چل کے کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ کیا یہ حکومت کامیابی سے آگے بڑھ پاتی ہے، یا PTI عدالتوں سے ریلیف لینے کے بعد باہر آنے کے بعد دوبارہ حکومت کے لیے وہی ڈی چوک والا تماشا لگاتی ہے؟ اور شیر افضل مروت علی امین گنڈا پور کے خلاف FIR کے اندراج کے بعد یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ حکومت سمجھداری سے کام لے گی اور ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے کہ دوبارہ ویسے ہی تناؤ اور ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو۔ دیکھتے ہیں ناظرین، جو بھی صورتحال ہوئی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے راشد حبیب کو، روشن پاکستان نیوز سے۔
چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.